ذرا سوچئے کہ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو دوپٹہ لے کر عورت کا بھیس بدلنے کا کہا جائے تو کیسا محسوس کریں گے، اور اگر آپ عورت ہیں اور آپ کو مرد جیسا دکھنے کا کہا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے۔ اور یاد رہے، ایسا سب آپ اسی ہمارے معاشرے میں رہتے کریں گے۔ تو ذرا ایک مرتبہ دھیان سے اس منظر کو تصور کریں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے اس تصور میں خود کو ایک نہایت بے ہنگم حلیے میں دیکھیں گے اور معاشرے میں چلتے پھرتے نہایت معیوب لگیں گے۔ لوگ آپ پر ہنسیں گے، کسی بھی صورت میں آپ پر آوازیں کسی جائیں گی، اور راہ جاتے گلی کوچوں اور بازاروں میں بچے بھی آپ کو چھیڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو بھلا سوچئے کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی ایسی الجھی کیفیت میں گزارتے ہوں گے وہ یقیناً کسی تمسخر یا مزاح کے نہیں بلکہ شدید رحم اور ترس کے قابل ہیں۔ سڑکوں پر پھرتے رنگ برنگے اور بظاہر مسخرے دکھنے والے خواجہ سراں، خسرے یا ہجڑے در حقیقت اپنے سینے میں ازلوں کے دکھ اور جنموں کی درد لیے اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کرتے نظر آتے ہیں۔ ان پر آوازیں کسنے اور چھیڑنے والے کمبخت لوگوں کو بذات خود اس امر کا ذرا احساس نہیں کہ نہ ان کے مذکر یا مؤنث ہونے میں ان کی کوئی دلیری یا کسی قسم کا ذاتی عمل و دخل ہے، اور نہ ہی خواجہ سراؤں کا ایسا ہونا ان کے اپنے بس میں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اسی کی دین ہے۔ رب تعالیٰ کی اس لاچار، درماندہ اور معذور مخلوق کو چھیڑخانی کرنے والے اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں کہ رب تعالیٰ قادر و قوی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ چھیڑنے والا بے شرم اس ہجڑے کی جگہ ہوتا اور چھڑنے والا بد نصیب اس کے برعکس ہوتا۔ مولانا طارق جمیل نے کئی خواجہ سراؤں کو تبلیغ اسلام کی روشنی سے بدلا، جن خواجہ سراؤں نے نہ ہی کبھی مسجد دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی آج تک کوئی سجدہ کیا، مگر آج وہ کئی باقی امتیوں کی طرح پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ در حقیقت اس سے پہلے انہیں کبھی کسی نے مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سڑکوں پر، شادیوں پر گھومتے اور ناچتے گاتے یہ خواجہ سراں دیکھنے میں خوب ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں یہ کوئی عزت کا روزگار اپنا کر محنت مزدوری کریں اور حلال کی صاف ستھری کمائی کھائیں۔ تو ان سب سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ ایسے کسی خواجہ سراں کو اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں کے درمیان کسی کام پر رکھیں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک آدھ رضامند ہو بھی جاتا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی چھٹی، اجرت اور دیگر مسائل گھر کے مرد حل کریں گے یا عورتیں اس سے لین دین کریں گی؟ اگر آپ اپنے دفاتر یا دکان میں بھرتی کرتے ہیں تو کیا ان کو خواتین کے حقوق دیے جائیں گے یا مردوں کے؟ یہاں تک کہ آپ کو ان کے کھانے پینے اور قدرتی حاجات کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو اب سوچئے بھلا کون کون سے کام اور شعبہ زندگی بچتے ہیں جو یہ معاشرے کے ستائے خواجہ سراں اپنا سکتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کی زندگی اور مجبوریوں پر بے بہا فلمیں، ڈرامے اور ڈاکومنٹریاں بن چکی ہیں۔ ان کی حیاتیات پر بھی بہت سے آگاہی پروگرام چلتے رہتے ہیں، مگر اس ویڈیو میں آج ہم سب ارادہ کریں گے کہ معاشرتی سطح پر ہم ان کو تہہ دل سے قبول کریں گے۔
اپنے باقی مسلمان بھائیوں بہنوں کی طرح، دوسرے امتیوں کی طرح اور دوسرے پاکستانیوں کی طرح ان کو بھی اپنے معاشرے میں، ملک میں اور دل میں ایک بھلے چھوٹی سی مگر جگہ ضرور دیں گے۔ اور آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ان پر تمسخر اڑانے کے بجائے ہمیشہ ترس اور رحم کا معاملہ رکھیں گے، اور کسی بھی حیثیت میں ان کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اپنی شکل و صورت اور جنسی دین پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں گے۔